الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تو ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے، اس میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی محبت دل میں ہونا یہ ضروری ہے اگر کسی بھی قسم کا اللہ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے اس دل میں اللہ سے تعلق قائم نہیں رہ سکتا۔ تو دل میں محبت کا رہنا ضروری ہے۔ ایک اسی موضوع پہ شعر آ رہا ہے بشیر بدر کا، کہتا ہے کہ محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا۔ دکھاوے کی کہہ رہے محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا۔ اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا۔ اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا۔ چلیے ایک ایسی یاد آ رہی ہے یہ کہ محبت جو ہے اللہ تعالیٰ سے دل میں ہونا یہ اثر ہے۔ اس کو یہ فرما رہے ہیں ترک الشہوات للہ۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر آدمی شہوت پرستی کو ترک کر دے، چاہے جسمانی شہوت ہو، چاہے نام نمود کی ہو یا پیسے کی ہو، یہ شہوت جو ہے اس کو ترک کر دے، اور کہتے ہیں کہ شاید اس کو جو ہے عذاب قبر سے نجات مل جائے گی۔ شہوت اگر آپ نے ترک کر دی، کہنے لیں گے چانسز ہیں کہ عذاب قبر سے شاید نجات مل جائے گی۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل خوشیوں سے معمور رہے اور تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ سے انسیت رہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات شوق رہے اور اللہ کا نام سن کے آپ کے دل میں مسرت ہو جائے، خوشی ہو جائے کہ اللہ کا نام ہم نے سنا ہے، کہنے لگے کہ یہ تو دنیا میں تبھی ملے گا لا تحصل فی قلب فیہ غیرہ، کہ جب تک تمہارے دل میں غیر اللہ نہ رہے۔ جب دل میں غیر اللہ جب تک غیر اللہ ہے تب تک تعلق مع اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ رغبت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ رغبت کے ساتھ مسجد آنا، رغبت کے ساتھ اللہ کرنا، یہ تبھی ہوگا جب دل صاف ہوگا، غیر اللہ نہ ہو اس میں۔ باقی جہاں تک شہوت کا تعلق ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اوپر، مطلب آپ سمجھے دو چیزیں ہیں مختلف۔ ایک تو یہ ہے کہ چلیں آپ نے گناہوں سے آپ بچے، شہوت پرستی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو شاید وہ مل جائے، قبر کے عذاب قبر سے نجات مل جائے، لیکن دنیا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جب تک دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے تب تک وہ شوق اور وہ ابتہاج اور وہ تعلق مع اللہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب دل میں غیر اللہ کا نہ ہونا یہ اصل ہے اور یہ ضروری ہے تعلق مع اللہ کے لیے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ، کہنا اگرچہ تم اہل عبادت میں سے ہی کیوں نہ ہو، مطلب آپ عبادت کرتے ہیں خوب لیکن دل میں اللہ سے تعلق نہیں ہے، دل میں اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب فلسفہ ہے کہ عبادت کرتے ہیں لیکن تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ تعلق کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں حلال حرام کی بات آئی، پیسے کی بات آئی، جہاں پیسے کی بات آئی پھر آپ کسی کی سنتے نہیں، مطلب آپ روزے سے بھی ہیں، نماز بھی پڑھنے لیکن رشوت خور ہیں۔
آپ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ حرام میں بھی اتنا ہی مستعدی سے کام کر رہے ہیں جتنا آپ مسجد میں کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ اہل عبادت میں ہیں لیکن آپ کا کوئی تعلق اللہ سے نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آدمی بہت عبادت کر سکتا ہے، نفل، تہجد، اشراق، اوابی سب پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق اللہ سے نہیں ہے. کہ تعلق کے لیے حرام کو چھوڑنا ضروری ہے، اور حرام میں ملوث ہونا جو ہے یہ علامت ہے کہ اس کا کوئی تعلق اللہ سے نہیں ہے. آپ سے اگرچہ وہ چاہے جتنا ہی بظاہر دیندار بن رہا ہو. تو اللہ سے تعلق کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا تحصل فی قلب فی غیرہ، تم کا تعلق اللہ سے نہیں پیدا ہو پائے گا اگر تمہارے دل میں غیر اللہ ہے، یعنی غیر اللہ کی محبت ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز پڑھنا، عبادت کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ منافق بھی خوب کرتے ہیں. لیکن جہاں پیسے کا تعلق آیا، جہاں حلال حرام کا تعلق آیا، وہاں آپ کی نگاہیں بدل جاتی ہیں، وہاں پھر آپ کسی کو، تو آپ اہل عبادت میں ہوں گے لوگ لیکن آپ اہل اللہ میں نہیں ہیں. والزہد والعلم، اگرچہ آپ صاحب عبادت بھی ہوں اور آپ میں علم بھی ہو، سمجھے، آپ بظاہر آپ میں زہد بھی ہو، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ اس میں کوئی اور رہتا ہے اللہ کے علاوہ. اور اس کی صفات میں کیا علامت ہے؟ حلال حرام. حلال و حرام میں اگر تمیز نہیں ہے تو اس مطلب یہ ہوا کہ آپ بغیر اللہ میں. سمجھ، جب دین کو سیکھنا تھا، دین کو سیکھنا تھا جو ہم لوگوں نے بچپن سے سیکھا نہیں. اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، ہم لوگ کو صحیح سکھانے والے بھی بہت کم تھے. ہم کو جو سکھایا گیا دین، یقین جانی وہ صحیح نہیں سکھایا گیا. آپ قرآن حدیث جب پڑھیں تو لگتا ہے کہ یہ وہ دین نہیں ہے جو ہم کو سکھایا گیا بچپنے سے. کیونکہ وہ ہم لوگ کو جو دین سکھایا گیا ہے وہ ایک عجیب و غریب سکھایا گیا ہے جو کہ اصل دین نہیں ہے. اور ہم لوگ اسی پرانے دین پر جو سکھایا گیا اس کے پیرو ہیں آج تک. اس کے پیرو میں بہت سی باتیں جو سکھائی گئی ہم لوگوں کو وہ دین نہیں ہے، یا دین کے بالکل مخالف باتیں. لیکن چونکہ ہمارے جنہوں نے سکھایا ہے وہ بھی، ان کو بھی کسی نے سکھایا تھا وہی باتیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو دین ہے اصل میں، جو شفاعت بھائی، یہ بچپنے سے نہیں سکھایا گیا کہ صاحب آپ جو ہیں ہر مسلمان وہ یہ سمجھے کہ ہمارے دین میں نافع ہونا اصل ہے. یعنی آپ کی ذات سے دنیا کو تکلیف نہ ہو، آپ کی ذات سے دنیا نافع ہو. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس، پانچ کے واما ما ینفع الناس، کہ جو لوگ سب سے زیادہ نفع پہنچائے گا لوگوں کو اور دقت نہیں دے گا، زحمت نہیں پیدا کرے گا، پرابلم پیدا نہیں کرے گا، تو وہ ہے اصل مسلمان. ہاں، تو ہمارے یہاں ہمارا جو کلچر ہے صاحب، جہاں ہم لوگ آپ پیدا ہوئے ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے یہاں اپنا کام نکالنا ہے، چاہے کسی کو کتنی بھی دقت ہو، اس کا مطلب نہیں. اور آپ جو ہیں بس بیٹا نماز پڑھ لو، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، دیکھو بیٹا اگر نماز نہیں پڑھو گے تو کوئی مسلمان، باقی آپ اس کے علاوہ کچھ بھی کریں آپ سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں. اسی لیے اگر آپ دیکھیں جہاں سب سے زیادہ دینداری ہے، جن علاقوں میں، جن ملکوں میں، شہروں میں، وہاں سب سے زیادہ کرپشن ہے، وہاں سب سے زیادہ گندگی ہے، وہاں سب سے زیادہ حقوق انسانی پامال ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا، جہاں بہت دیندار لوگ ہیں، بالکل سفید کپڑے، ٹوپی وغیرہ گھوم رہے ہیں، آپ ان گلیوں میں آپ جائیے، ان سڑکوں پہ جائیے، ان محلوں میں جائیے، تو اتنی گندگی، اتنا لا قانونیت ہے کہ آپ کو وہاں سے بھاگنے کا دل ہوتا ہے. کیونکہ جو ہم لوگ کو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی تم نماز پڑھ لو،
قرآن پڑھ لو. تو جب آپ دین پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی نماز تو اپنی جگہ فرض ہے، بالکل پڑھنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حقوق انسانی کے اوپر زور دیا ہے. اب آپ پورا قرآن شریف مثال سے پڑھیے، حقوق انسانی پر ہے. نماز ایک مطلب 1% بھی نہیں ہے، سمجھ لیجیے کوئی چند آیتوں میں اللہ میں واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 26 آیتیں ہیں. اب 6600 آیتوں میں سے 26 آیتیں ہیں واقعیم الصلاۃ کی بس. اب پورا سورہ بقرہ مثال کے طور پہ سورہ نساء بھری ہوئی ہے حقوق انسانی کے اوپر. اب طلاقی کو آپ دیکھ لیے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کو سب کچھ تم نے کوشش کر لی اور طلاق دینا ہی ہے تو قرآن میں کیا تھا، ایسے طلاق دو کہ ہاں کہ اس خاتون کو کوئی تکلیف نہ ہو. جی بہت کچھ ایسے دو. اور اگر دیکھو رکھنا ہے تم کو، سنیے تھوڑا ایک سٹیپ یہ ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اب یہ کوئی ہم لوگ کے گھر میں کسی نے آج تک نہیں بتایا، یہ چرچا ہی نہیں ہوتا کہ بھائی بیگم کو رکھنا ہے تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، تو خوش دلی سے رکھو، رائٹ، اس کو اس کے محبت اس کے حقوق دے دو. او تسریح کہتے ہیں فارغ کرنا. اگر فارغ بھی کرنا ہی بِإِحْسَان تو احسان کرتے ہوئے اس کو کرو. مطلب اگر طلاق دینی بھی ہے تو مطلب ایسا کرو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنی بیگم کی کوئی بات مطلب باہر مت کرو. اپنی بیگم کی کوئی بات کہ ہماری بیگم بڑی بد اخلاق ہے، ہماری بیگم ایسی، ہمارے یار اس نے جہنم بنا لی، یار ہم کیا، وہ بیگم کی کوئی بات باہر مت کرو. نہیں غلط بات، کوئی بھی غلط بات باہر مت کرو. اور ایک جگہ تو خیر حضور نے اور بھی بات بتائی کہ مردوں کو بتایا کہ جب تم اپنی بیگم کے ساتھ سو رہے ہوتے ہو تو اس کا تذکرہ یا اس سلسلے کی کوئی بھی بات کنایتاً بھی اپنے دوستوں میں مت کیا کرو. یہ بڑی بد اخلاقی اور گری ہوئی بات ہے. تو اپنی بیگم کی اور اپنے خاندان کی اپنی سب کی ناک کاٹ رہے ہو پھر یہ کر کے. اب یہاں پہ دیکھیے طلاق کا مسئلہ جو ہے اس پہ پوری دیکھیے، آپ سورہ بقرہ آپ شروع کریے، دوسرا پارہ شروع کریے نصف کے بعد، لمبی آئی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، پوری مطلب مسائل اللہ نے. پھر 28ویں پارے میں سورہ طلاق اللہ نے پوری نازل کی. پھر اور دیکھا اللہ تعالیٰ نے مطلب طلاق جو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے خراب چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کو بھی کیسے تم انجام دو اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑتی ہے، رائٹ. اس میں بھی حقوق انسانی پہ آپ سمجھیں. اور پھر آپ کو تو معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری تعلیمات میں سے بالکل آخری تعلیمات پہ صحیح تھی نا، کہ بلکہ آپ کے دیکھیں نا خطبہ حج جو تھا اس میں عورتوں ہی پر کے حقوق پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دیا کہ یہ کانچ ہیں، آبگینے ہیں، یعنی تمہاری جو بیگمات ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، یہ آبگینے، ان کو دیکھو بہت سنبھال کے ساتھ، بہت کیئرفلی، محبت کے ساتھ رکھنا، عزت کے ساتھ. اب یہ آخری خطبہ ہے اس میں. تو بات یہ ہے کہ عبادات کا جہاں تک تذکرہ ہے وہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں دین میں صرف عبادت ہے. اور ہم لوگ یو اے ای کی بات کریں، کہیں بھی بات کر رہے ہیں، وہ اصل میں پٹائی تبھی ہوتی ہے جب ہم صرف عبادت پہ ہوں اور عبادت کے بعد حقوق انسانی کا تذکرہ نہ ہو، یا کبھی کبھار اگر ایک ضمنی طور پہ تذکرہ ہو جائے اس پہ عمل نہ ہو. آپ سمجھیں. تو اب دیکھیں نا وہیں پہ پاکستان ہے، وہیں پہ ہندوستان ہے. ابھی جب ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یو اے ای نے $2 بلین کا کانٹریکٹ دیا، وہیں پہ بنگلہ دیش ہے. تو یہ لوگ تو بزنس مین ہے نا، یو اے ای از آل بزنس، ان کے پاس کچھ نہیں. وہ کہتا ہے ہم کو بس بزنس دیکھنا ہے، پیسہ کہاں ہے. جو بھی ملک ہو،
جو جہاں ہمارے پیسے میں انویسٹ کریں تو وہاں صحیح ہوں، ہم کو ملے، ریٹرن ملے، اور جہاں واقعی میں لوگ کام کرنا جانتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، جہاں ملک جو ہے ترقی کر رہا ہو تو ہم وہاں انویسٹ کریں گے. اب تو وہ تو بالکل ایک بزنس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، وہ مذہب کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہی نہیں. تو ہمارا جو اسلامی مسلم ملک ہیں ان میں ترقی میں وہ بات نہیں ہے ابھی بھی جو انفارچونیٹلی غیر مسلم ملکوں میں ہے. اب کیونکہ اس کی وجہ ایک بات یہی ہے کہ ہم لوگوں نے عبادت ہی پہ زور دیا، یعنی اور باتوں پہ چونکہ زور نہیں دیا، اس لیے ہم لوگ اس مقام تک گر چکے ہیں جہاں پر آج ہم ہیں. تو قرآن شریف جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عبادت پہ بہت کم زور دیا ہے، حقوق انسانی اور معاملات، معاشرت اور اخلاق پہ اللہ نے دیا ہے. لیکن ہم لوگ کے ہاں انفارچونیٹلی جو دین ہے ہم لوگ جس پہ عمل کر رہے ہیں وہ اصل دین نہیں ہے، اصل دین نہیں ہے. وہ وہی دین ہے جو ہم لوگوں کو ایک موروثی طور پر وہ اچھا اس کے ہم علمبردار ہیں. اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے جو ہم لوگ کو دین بتایا گیا تو ہم لوگ اس کے خلاف بولتے بھی ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، اور بلکہ اس سے غصے کا اظہار بھی بہت کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں آدمی ایسا ہے. حالانکہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اصل دین نہیں ہے. آپ سے جیسے ایک صاحب تھے، وہ عالم آئے کہنے صاحب دیکھیے میں ایک عالم ہے، میں امریکہ میں آیا تو وہ ایک مسجد میں گئے تو وہاں جو امام صاحب تھے وہ پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھا رہے تھے. تو انہوں نے کہا صاحب دیکھیے کیا قیامت آگئی ہے، کیا ہے اور کیا ہے وہ کیا ہے. خیر میں وہ بوڑھے عالم تھے، میں نے کچھ کہا نہیں، میں نے بھائی اس سے سر پھوڑنے سے میں چلا گیا. اب یہ وہ بات ہے کہ جو غیر اسلامی بھی ہے اور غیر قرآنی بھی ہے اور غیر عقلی بھی ہے کہ بھائی آپ جس ملک میں آئے ہو وہاں کا جو کلچر ہے، اچھا وہ بھی یہاں کا مسلمان، یہاں کا مطلب رہنے والا جو مسلمان ہوا ہے تو بھائی اس کا جو لباس ہے وہی تو پہنے گا، وہی پہنے گا. تو اگر وہاں کا امام جو لوکل کنورٹ ہوا ہے جب وہ آتا ہے تو کبھی وہ اپنا عربی بھی لباس پہنتے ہیں، لیکن عربی لباس پہننا یا شلوار کرتا پہننا کوئی واجب فرض تھوڑی ہے، نہ کوئی یہ علامت ہے دین کی. ابو جہل ابو لہب بھی تو وہی لباس پہنتے تھے. تو اگر یہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا ابو لہب ابو جہل سے یا اور بھی جو منافقین تھے عبداللہ ابن ابی، ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ لباس مت پہنیں کیونکہ یہ لباس سے اہل تقویٰ کیا. ایسا تو نہیں ہوا آپ میں. تو بلکہ عبداللہ ابن ابی جب مرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دے دی، تو مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ ابن ابی وہی لباس پہنتا تھا. اب یہ جو اسلام آیا امریکہ میں تو بھائی امریکہ کے رہنے والے جب مشرف با اسلام ہو رہے ہیں تو وہ آپ کا کلچر کیوں اختیار کریں؟ وہ تو دین اختیار کریں گے. یہ بات کہ نہیں وہ بریانی پسند کریں کیونکہ وہ ہمارا کلچرل فوڈ ہے، یہ کیا ضروری ہے بھائی؟ نہیں صاحب انہوں نے توپ نہیں پہنی، یہ پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں تو اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. ہم کو دین ایسا بتایا گیا، ہم کو دین ایسا بتایا گیا. تو اس لیے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب تک دین سمجھیں گے نہیں سمجھا. اور دین میں کے سمجھنے میں کیا ہے، اصل یہ کہ دل میں اللہ سے محبت ہو. آپ سمجھیں دل میں اللہ سے جب محبت ہوگی تو تب تعلق مع اللہ آئے گا. اور محبت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ حلال حرام میں تمیز کرنا، حلال و حرام میں تمیز کرنا. آپ سمجھیں. پھر میں ان کان من اہل العبادت، اگر آپ عبادت خوب کرتے ہیں، اہل عبادت میں ہیں، اہل علم میں بھی ہیں، آپ اہل علم میں بھی ہیں لیکن دل میں آپ کا تعلق مطلب اللہ سے محبت نہیں، تو تعلق انس شوق اللہ تعالیٰ سے وہ پیدا نہیں ہوگا تھا. اچھا پھر فرمائے فإن اللہ سبحانہ ابا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے، ان یجعل ذخائرہ فی قلب فی سوا، اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے کہ یہ تمام نعمتیں تعلق مع اللہ والی کسی ایسے دل میں رکھے جس میں اللہ ہے ہی نہیں. تو اللہ نے انکار کیا نہیں.
ہم اس دل میں یہ شوق مع اللہ اور یہ سب ہم نہیں رکھیں گے اگر اس میں غیر اللہ بستا ہے. کرنا وَهِمَّتُهُ مُتَعَلِّقٌ بِغَيْرِهِ، اور یہ ہے کہ اس کی جو زندگی کی آرزویں ہیں وہ اس کا تعلق تو غیر اللہ سے ہے. تو نہیں، پھر اس کو یہ نعمتیں ہم نہیں دیں گے. اب سنیے آپ، اب یہ جملہ شیخ صاحب سنیے. کہتے ہیں، اب دیکھیے، کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُبَدِّعُ ذَخَائِرَهُ فِي قَلْبٍ، اللہ تعالیٰ تو اس دل میں یہ تمام نعمتیں رکھے گا جس دل میں اللہ سے محبت کا یہ معیار ہو کہ یرا الفقر غنن مع اللہ، کہ وہ آدمی جو ہے فقر و فاقہ کو امیری سمجھتا ہے. وہ آدمی فقر و فاقہ کو امیری سمجھتا ہے مع اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے بس اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم سب سے امیر آدمی. آپ کہیں بھیا تمہارے کھانے کو نہیں ہے؟ نہیں بھیا، تو وہ فقر و فقیری کو امیری سمجھ رہا ہے، کیونکہ مع اللہ، کیونکہ اللہ کے وہ کہتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے بس. وَغِنًا فَقْرًا، اور یہ آدمی امیری کو مفلسی سمجھتا ہے. دون اللہ، اگر اس کو یہ پیسہ اور امیری اللہ کو چھوڑ کے ملے، کہ اس کو اللہ کو چھوڑنا پڑا، تو اس نے اللہ کو چھوڑا تو یہ امیری نصیب ہوئی. تو وہ یہ کہتا ہے نہیں بھائی، ایسی امیری کو ہم جو ہیں وہ فقیری تصور کرتے ہیں. ایسی امیری کو ہم فقیر تصور کرتے ہیں جس میں ہم کو اللہ کو چھوڑنا پڑے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پر ہو رہا ہے عبادت کی بات نہیں، یہاں آپ کے دل کی بات. وَالْعِزَّةُ ذُلًّا دُونَ، اور کہنا اگر اللہ کی نافرمانی کر کے ہم کو عزت ہم تلاش کریں گے تو بھائی یہ سراسر جو ہے ذلت ہے. اللہ کے احکام کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کر ہم عزت تلاش کریں تو صاحب یہ جو ہے یہ ذلت ہے. وَالذُّلُّ عِزًّا مَعَهُ، اور دنیا میں اگر لوگ ہم کو گویا بے عزت سمجھتے ہیں لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہی عزت ہے. یہی عزت ہے، بس اللہ ہمارے ساتھ ہے تو صاحب یہی عزت ہے. لوگوں کو سمجھنے دیے جو سمجھتے ہیں. وَالنَّعِيمِ عَذَابًا دُونَ، اور دنیا کی تمام نعمتیں حاصل ہیں لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کے ملی تو یہ عذاب ہے. نعیم کہتے ہیں نعمتوں کو، تمام نعمتیں ہیں لیکن اللہ کو چھوڑ کے ملی ہیں تو یہ تمام نعمتیں اصل میں عذاب ہے. ابھی ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے. والعذاب نعیما معه، اور ہم اگر عذاب میں ہیں نا لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ عذاب نہیں ہے، یہ عذاب نہیں ہے. ارے ہم تو بہت بہت مزے میں، تم کو عذاب لگ رہا ہے. ہاں یہ نعمت ہے کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ حرام کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ اصل میں بہت بڑی نعمت میں ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو اس کے پاس پیسے نہیں، دیکھو کتنے مفلس ہے. وبالجملہ کہتے ہیں، اور کہنے کنکلوژن یہ فلا یرا الحیات الا به ومعه، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی تو وہی ہے، زندگی تو وہی الا معه، جو اللہ کے ساتھ گزرے، رائٹ، اور اللہ کی اتباع کرتے ہوئے گزرے. والموت والالم والہم والغم والحزن اذا لم يكن معه فهذا، اور کہتے ہیں موت جو ہے اور ہر قسم کی جو تکلیفیں ہیں، جو غم ہیں، رائٹ، وہ کیا ہے، وہ اصل تبھی انسان کو ملتے ہیں جب وہ اللہ کو چھوڑتا ہے. جب اللہ کو چھوڑے گا تو زندگی بھر غم رہیں گے.
اللہ کو چھوڑ کے غم، آپ کو غم ملے گا. ابھی دیکھیں صاحب کل ہی کی بات ہے، میں سوچ رہا تھا آپ نے سنا ہوگا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے ان کی جو پہلی بیگم تھی ان کا انتقال ہو گیا. کل پرسوں کی بات ہے انتقال ہو گیا. 73 سال کی خاتون تھی اور بڑی امیر اور رئیس خاتون تھی. ٹرمپ کو بنانے میں صرف انہی کا ہاتھ ہے. یہ پگلاٹ صاحب جو ہیں یہ تمام کریڈٹ اپنے لیتے ہیں نا خود. اصل میں ان کا جو جتنا ریئل اسٹیٹ امپائر بنایا ہے اس میں ان خاتون کا بہت بڑا حصہ ہے. خیر وہ طلاق ہو گئی تھی. تو خیر تو یہ ان کے تینوں اولادیں نا، یہ جو دونوں لڑکے اور صاحبزادی یہ انہی سے ہیں. تو 73 سال کی تھی ان کی مر گئی. اب دیکھیے میں سوچ رہا تھا کہ مری کیسی، مر جگہ جب گئی تو کئی گھنٹے گزر گئے، صبح معلوم ہوا کہ مر گئی. کوئی اتنا بڑے مینشن میں نہ بیٹا نہ بہو نہ پوتا نہ پوتی نہ نواسا نہ نواسی نہ شوہر نہ کوئی بس وہ ایک بہت بڑا مینشن ہے جس میں وہ رہتی ہیں. تو پہلے یہ خبر آئی کہ صاحب ان کی ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی ہے. لیکن کل پوسٹ مارٹم ہوا، اٹاپسی ہوئی تو معلوم نہیں صاحب ہوا یہ تھا یہ بستر پہ سو رہی تھیں اور بستر اتنا اونچا تھا کہ وہ گر گئی. تو جو گری تو اس کے امپیکٹ سے ان کی موت ہوئی ہے. پتہ نہیں کچھ سر پہ لگا کیا ہوا تو اس سے وہ ہوئی. لیکن ان کے تینوں بچوں کا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی جو بیان آیا وہ ایسا محبت بھرا، جیسے یہاں کی ایکٹنگ ہوتی ہے کہ ہماری اماں ایسی ہیں. تمہاری اماں کا کوئی ٹیک کیئر کرنے والا تو تھا نہیں. اماں سے لاسٹ ٹائم تم کب ملے تھے؟ تو یہ صاحب یہ ہے مطلب معاشرہ جس میں جو اللہ کو چھوڑ کے زندہ صرف پیسے میں. تو یہ امیر لوگ فقیر ہیں، یہ امیر فقیر ہیں. اگر آپ پوتے نواسی والے ہیں، پوتے پوتیاں نواسی والے ہیں، لیکن محبت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، رائٹ؟ مطلب کوئی آپ کو ایک کپ چائے بنا کر دینے کو تیار نہیں ہے. آپ کوئی آپ بلائیں تو آپ کی ٹیک کیئر کرنے کو تیار نہیں ہے. کسی پاس وقت نہیں ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے بھائی کوئی بات نہیں، آپ چلیں، آپ بوڑھے بہت ہوں گے، آپ وہاں چلے جائیں، بس آپ کا کام ہو گیا. ایسا ہی ہے کہ جیسے کوڑا ہے، اب وہ کوڑا والا کل آ کے اٹھا لے گا. یہ لیکن جس کا تعلق مع اللہ ہوتا ہے صاحب، رائٹ، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے اصل تو حقوق انسانی ہے. اصل حقوق انسانی ہے صاحب. عبادت کا کوئی مسئلہ نہیں صاحب. اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے. ایک مرتبہ توبہ کری، اللہ تیار. آپ نے چاہے جتنے گناہ کیے، لا یا عباد اسرفوا علی انفسہم لا. کون ایسا ہوگا، کوئی آدمی آپ کسی کے $10 ملین لے لیں اور وہ یہ آپ سے یہ کہے بھیا ایک بار سوری کہہ دو ہم سے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ بھیا سوری کہہ دو اور اس کے بعد ہم کو یہ $10 ملین مت دو، ہم 10 روپے کے لیے آپ کو قتل کر دیں گے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے ایک بار سوری کہہ دو، پھر سب ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ تمام، ایک دو نہیں، تمام جو ہے معاف کر دے گا. صرف ایک مرتبہ سوری کہہ دو، اللہ تعالیٰ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. بابا ہم کو یہی تو سننا تھا. بابا جاؤ، کوئی ٹینشن ہی مت لو، تم نے ہم سے معافی مانگی، ہم نے معاف کر دیا. اب ہم اللہ کے اوپر تو کوئی نہیں ہے. تو اللہ کو راضی کرنا تو سب سے آسان ہے. لیکن میرے بھائی اگر آپ یقین جانے قرآن شریف پڑھیے تو بہت تعجب ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے. مطلب حقوق انسانی میں ہم لوگ جو ہے بالکل پیچھے ہیں، لیکن عبادات میں آگے ہیں. آگے بات ہے، عبادات میں آگے. اسی لیے معاف کریے گا، ہم لوگ یا سکولز نہیں بنے، آج ہی مدرسے بن رہے ہیں، مکتب بن رہے ہیں. سکول سوری مسجدیں بنتی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بنتی ہیں، بڑی بڑی. وہیں پہ اچھا یہ بھی عجیب بات، جتنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں سب سے اچھی مسجدیں. آپ دیکھیں کسی آپ
ایسے اسلامی مسلمانوں کے ملک میں جائیں جو پسماندہ ہے، وہاں مسجدیں بڑی بڑی عالی شان بناتے ہیں، لیکن اسکول کالجز میں انویسٹ کرنا، وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے قرآن شریف پڑھا نہیں، اور جتنے آپ دین کی طرف جائیں گے اتنا آپ اسکول کالج سے کی آپ مخالفت کریں، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ. ابھی بات ہے نا بھائی، وہ اپنی جگہ ہے ٹھیک ہے، لیکن اس وقت اس سے زیادہ زور ہونا چاہیے تھا یہ تعلیم کے اوپر. تعلیم کے اوپر زور نہیں دیا، صرف مسجدیں اور بنائے گئے. تو اس لیے یہ ہے کہ ہم کو جو دین پڑھایا گیا، جو سمجھایا گیا، وہ یقین جانیے وہ اصل دین قرآن والا نہیں ہے، ہمارا کلچر والا، کہ ہمارے پیر صاحب نے ایسا کیا کہا ہے، ہمارے حضرت نے ایسا کہا ہے، کیا کہتے ہیں بزرگ ایسا کہتے ہیں، یا ان سے سنا ہے. لیکن قرآن حدیث میں اگر آپ مطالعہ کریں، آپ کہیں گے یہ تو بالکل دوسری بات ہے. اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ اذا لم یکن معه فہذا له جنتان. اب دیکھیے کہتے ہیں اس آدمی کو جس کے دل میں اللہ ہے، اس کی تو دو جنتیں، اس کی دو جنتیں، ایک جنت تو دنیا میں مل گئی اور دوسری جنت آخرت میں. اس کو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، جس نے اللہ تعالیٰ کے مقام کو سمجھ لیا کہ اللہ کا مقام تو دل میں ہے، رائٹ. تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، سمجھ لیا اللہ کا مقام تو دل میں ہے، اللہ تو پرائرٹی نمبر 1 ہے، ہونا چاہیے. تو اللہ فرمایا اب اس کی دو جنتیں ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. تو دنیا کی جنت کیا ہے صاحب؟ آپ لوگوں سے محبت کر رہے ہیں، لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں، یہ صاحب سب سے بڑی جنت ہے. سب سے بڑی جنت یہ ہے کہ صاحب آپ لوگوں سے محبت کریں، لوگ آپ سے محبت کریں. اس سے بڑی کوئی بڑی جنت نہیں ہے صاحب. آپ کے گھر والے ایسے ہیں کہ صاحب رشتہ دار، بچے بڑے سب جو ہیں آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ ان سے یہ جنت ہے. آپ سے لیکن کیوں؟ ہاں نہیں الحمدللہ جو نہیں ایک بات یہ کہ ابھی ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ روزانہ جو ہے وہ 2-4 لوگوں کو فری دیکھتے ہیں. تو اگر آپ روزانہ ایک کو بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ 30 دن کام کر رہے ہیں یا 25 دن کام کر رہے ہیں، تو آپ نے 25 مریضوں کو دیکھ لیا. تو صاحب یہ بھی بہت بڑی بات ہے اگر ایک کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں ابھی آپ سے کر رہا ہوں، عمدہ بات یاد آئی تھی کہ کیا بات ہوئی تھی؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. نہیں اس پہ بات بہت عمدہ یاد آئی تھی. بہرحال تو جنت تو کہتے ہیں جنت فی الدنیا معجلہ. معجلہ کہتے ہیں جلدی ملنے کو، کہ آپ کو جنت مل گئی جلدی. اب دیکھیں جنت کیا ہے صاحب؟ ایک دن نبی پاک صاحب تشریف فرما دے، سنیے آپ، حضرت فاطمہ ادھر سے ٹہلتی ہوئی آئیں، انہیں کہا بیٹا آ جاؤ بیٹا. تھوڑی ٹھنڈک تھی، مدینے والی ٹھنڈک. تو وہ وسلم کوئی شال پہنے، اوپر کندھے پر شال ڈالے ہوئے تھے. تو انہیں بیٹا آ جاؤ. تو آ کے وہ بیٹھ گئی حضور کے پاس. حضور نے اپنی چادر، وہ شال جو تھی ان پہ ڈال دی. اب باپ بیٹی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی اتنے میں دیکھا حضرت علی چلے آ رہے ہیں، حضرت فاطمہ کو ڈھونڈتے وہ بھی کہاں ہیں. انہیں بیٹا یہاں جاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ. اب ادھر جو ہے حضرت علی بیٹھ گئے اور شال کپ کا پل انہوں نے ڈال دیا. اب جو دونوں تھے جنت کے شہزادے دونوں، حسن حسین، وہ دونوں ارے بیٹا آ جاتے چلا، ان کو بٹھا لیا اور ان کا حسین کو بھائی ان پہ چادر ڈال دو، چادر ڈال دو. اب پانچوں جو ہیں ایک شال کے اندر ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ھذا اہل بیت، یہ ہیں ہمارے اہل بیت. تو اب باپ کو خوشی ہے کہ ہماری بیٹی بیٹا جو ہے، بیٹی داماد کیا نواسے، یہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. حالانکہ گھر میں کھانے کو بھی نہیں تھا،
گھر میں کھانے کو نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے سب. حضرت علی کتنے گویا وہ تھے, کتنے مفلس تھے, یا کیا کہتے ہیں, بالکل مالدار نہیں تھے, بالکل وہ بیچارے مزدوری کرتے تھے, اور پھر جو شام کو لاتے ہوں گے 1-2 درہم, بس اسی سے گھر چلتا تھا. لیکن محبت کے یہ عالم ہے کہ حضور سے فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارے گھر والے, ہم یہ اہل بیت ہیں. تو یہ جو محبت ہے صاحب, جس کو ایسی محبت گھر پہ نصیب ہے, تو وہ صاحب اس کو فرمایا کہ تم کو تو جنت مل گئی دنیا میں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والا. اور پھر فرمایا وجنت یوم القیامہ مؤجلہ, اور تم کو دوسری جنت ملے گی آخرت میں, لیکن وہ دیر سے ملے گی. پہلے دنیا میں جو ہے جنت تلاش کر لو. اس کو پیچھے نا 2-3-4 سال پہلے ہم نے شاید پڑھا تھا ایک جملہ امام ابن تیمیہ کا, کہ ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ یہاں لکھا, انہوں نے کہا میرے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ جس کو دنیا والی جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوا, اس کو آخرت والی بھی جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں پہلے دنیا کو جنت بناؤ. اور ہوتا یہ صاحب, جو آپ کو دیں گے وہی آپ کو ملے گا. آپ نفرت بانٹیں گے, آپ نفرت ملے گی آپ کو. آپ محبت بانٹیں گے, محبت آپ کو ملے گی. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں رہے صاحب, دل میں اللہ ہی رہے اور غیر اللہ نہ رہے صاحب, یہ اصل ہے. اس کے بعد ہی اللہ سے تعلق پیدا ہوگا صاحب. بس اب اتنا رکھیے, چھوٹا سا چیپٹر تھا. لا الہ الا اللہ. چلے صاحب, مدارج السالکین میں صاحب ہم لوگوں نے جو چیپٹر شروع کیا تھا وہ آپ کو یاد ہے صاحب؟ ارے بھائی آپ بتائیے, آپ لکھتے نہیں, کون سا چیپٹر تھا؟ عزم. جی عزم. اور صاحب ظفر بھائی, عزم اور ارادے میں کیا فرق ہے؟ پکا ارادہ کرنا نا, ایک تو ارادہ کرنا, ارادے میں ابھی ذرا جھول ہے. جی ہاں ہاں, ایک یہ عزم کرنا, پکا ارادہ. اللہ نے اس کو فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب تم نے پکا ارادہ کر لیا پھر اب اللہ پر توکل کرو. جب پکا ارادہ کر لیا ہے تو بس اب اللہ پہ توکل کرو, بسم اللہ کرو. جی ہاں ثابت پکا. تو اس کو امام حروی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے وَمِن مَنَازِلِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مَنزِلَةُ الْعَزْمِ. کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں جو مقام آتے ہیں ان میں ایک مقام ہے عزم کا. عزم کیا ہے کہ صاحب پکا ارادہ کہ موت تک اب اللہ کو چھوڑیں گے نہیں, اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہیں گے. رائٹ, اب کسی کی کے آگے جھکیں گے نہیں. إِيَّاكَ نَعْبُدُ صرف آپ ہی کی بات کریں گے, وہ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اب جو کچھ مانگیں گے آپ سے مانگیں گے, کسی اور سے ہم مانگیں گے نہیں. اب اس میں پکا عزم ہو صاحب, پکا عزم ہو. اور صاحب اس میں یہ نہ ہو کہ ابھی میں نے ارادہ کیا, ارادہ نہیں, پکا عزم کر لیں. آپ پکا ارادہ کر لیں کہ بس اب اللہ ہی کی بات کریں, کسی کے آگے سر جھکائیں گے نہیں. تو اس کو کہتے ہیں صاحب عزم. اچھا یہ ہو گیا تھا صاحب, یہ ہو گیا تھا. یہ تین جو پہلا انہوں نے 3 درجات میں سے پہلا درجہ جو عزم کا تھا, یہ پچھلے ویک انہوں نے بتایا تھا, آج دوسرا کرنا ہے, لیکن پہلا جلدی سے بتا دیں, پھر سے اس کو اعادہ کر لیں. پہلا کیا تھا؟ پہلا انہوں نے کہا تھا اباء الحال علی العلم. اباء الحال علی العلم وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, استعانت کریں علم کی بنا پر.
حال کی بنا پہ نہیں. حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ جب آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ ہاں کر رہے ہیں. یہ یعنی موڈ جس کو کہتے ہیں، موڈ کے اوپر دین کا انحصار نہ کریں کہ ہمارا موڈ ہے، جیسے نماز پڑھنی ہے رک جاؤ، موڈ نہیں ہے ابھی، ذرا 1-2 گھنٹے بعد پڑھیں گے. یہ نہیں ہے. علم کے اوپر عمل کریں کہ بھائی ہم کو یہ کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس پہ یہ نہیں ہوتا نہیں ابھی موڈ نہیں ہے تو کہ اباء الحال علی حال کا انکار کریں جو کہ موڈ ہے. نہیں ہم کو یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے. تو یہ ہوتا عزم. لیش برق الکشف. اور کہتے ہیں کہ جو ترقی حاصل ہوگی انسان کو وہ اسی پکے عزم پر ہوگی. جو ترقی آپ کو دینی حاصل ہوگی وہ اسی عزم پہ ہوگی. اور کہتے ہیں کہ استدامت نور الانس انس. اور کہتے ہیں کہ یہ جو نور ہے صاحب انس کا، اس میں گویا یہ پرماننٹ بھی تبھی ہوگا جب ایسا پکا عزم ہوگا. اور نور انس کیا ہے کہ صاحب؟ نور تو آپ سمجھئے، انس کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے انسیت. اللہ تعالیٰ سے انسیت پیدا ہوتی ہے صاحب جب پکا عزم ہو، فلپ فلاپ نہ ہو. تو کہتے ہیں اس میں پھر استدامت رہتی ہے. استدامت مطلب مرتے دم تک یہ انس باقی رہے گا. اور تیسری بات کہتے ہیں والاجابہ لاماطۃ الہویٰ، کہ آپ نے اس بات کا قصد کر لیا ہے کہ اب جو حرام خواہشات دل میں آئیں گی میں ان کو کچلوں گا. جو حرام خواہشات دل میں آئیں گی ان کو، اس کا پکا عزم ہو صاحب کہ بعد بہت ہو گیا، زندگی کو بہت خراب کر لیا، بہت زیادہ فلمیں دیکھ لی ہیں، بہت زیادہ گانے سن لیے، بہت زیادہ دل کو خراب کیا ہے، اب نہیں ہوگا. اب چاہے کوئی نئی فلم آئے، لوگ کتنے کہ اما چلو اب نہیں دیکھیں گے یار، اس سے دل خراب ہوتا ہے. اب کوئی یہ کہے گا فلاں چلو چل کے کیا گانا دیکھ لو، پہلے سنتے تب دیکھتے ہیں اب گانے کو دیکھتے ہیں اب وہ کہتے ہیں چلو بھائی ذرا گانا دیکھ لو، یہ بڑا فلاں فلم کا بڑا اچھا گانا ہے، اس میں فلاں اداکارہ نے بڑا اچھا ڈانس کیا. سمجھے آپ؟ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ہم نے توبہ کر لی ہے، اب اپنے دل کو، دماغ کو اور ایمان کو خراب نہیں کریں گے. تو اس کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا والاجابہ لاماطۃ الہویٰ. ہوا کہتے ہیں خواہشات نفس کو. کہتے ہیں خواہشات نفس کو نہ لیجیے. ابھی تو صاحب ہم لوگ بہت گر گئے. ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ شادیوں میں گھر کی لڑکیاں اور عورتیں ناچتی ہیں اور ان کا ویڈیو بنتا ہے، پوری دنیا دیکھتی. یہ شریف گھرانوں مطلب مسلمان گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے، غیر مسلمین میں سمجھ میں آتا ہے. اب تو بات بہت گر گئی ہے سب. مطلب لوگ اپنی بیگمات کے ساتھ سب کے سامنے شادی میں ڈانس کر رہے ہیں ابھی. اور یہ کون ہیں؟ ان کے یہ اماں ابا ہیں دلہا دلہن کے. وہ سب لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، پیچھے موسیقی چل رہی ہے، پھر اس کا ویڈیو بن رہا ہے، پھر اس کی کلپ جو ہیں وہ واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں یہ بہت فرق ہے. مطلب جب نکاح کا ہو جاتا ہے، کھانا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر سب یہ ڈانس فلور کے پر یہ ہوتا ہے. یہ مسلمان لوگ ہیں، کوئی غیر مسلم نہیں. یہ بولنگ ساری بولنگ ہے کہ جب تک اس میں کچھ حرام کاری نہ ہو، جب تک کوئی فسق و فجور گناہ کی باتیں نہ ہو، مزہ نہیں آیا سب. تو یہ تو ایک عجیب بد اخلاقی کی انتہا ہے. وہ صاحب کیا ہے، وہ لفظ ہے جو آدمی اپنی بیگم کو نچائے، کیا لفظ؟ دیوس. دیوس جہنم کے سب سے نہیں، دیوس تو جنت میں نہیں آئے گا نا، ہے نا؟ کبھی نہیں آئے گا جنت میں کبھی نہیں آئے گا. جو اپنے بیگم کو پیش کرے اور لوگ چاہے کہ لوگ ہمارے بیگم کے جسم کی اور اس کے حسن کی جو ہے نا وہ تعریف کریں. اور آج کا تعریف کی آج تو کہتے ہیں بیگم سے کہتے ہیں ناچو. تو یہ بات تو بہت دور چلی ہے اور بہت گر گئی ہے.
اب اچھا اب کوئی اس کو خراب بھی نہیں سمجھتا ہے. اب عجیب بات ہے, اس کو کوئی خرابی بھی نہیں سمجھتا ہے. اچھا ہم بتائیں, آپ کی چلتی بھی نہیں ہے, آپ کی چلتی آپ کی بیگم ہی کی ہے, یہ اب بیگم سے بڑھ کے آپ کے بچوں کی چلتی ہے. اب تو ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ جاتے ہیں اپنے بچوں کے اس میں شادی میں یا ولیمے میں یا بالکل ایز اے گیسٹ, ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا. میں نے ایک جگہ پوچھا تھا کہ صاحب کھانا کہاں سے ہے, کہ صاحب مجھ کو تو کچھ نہیں معلوم, وہ کیا کہ وہ جو ایونٹ آرگنائزر ان سے معلوم کریے. اور وہ کون تھے ان کے, نہیں وہ تھے شاید باپ تھے یا چچا تھے, کہنے ان کو نہیں معلوم, گھر والوں کو نہیں معلوم کہ کھانا کہاں سے. تو وہ بچوں نے کہتے ہیں آپ سے کچھ نہیں, مطلب آپ اچھا سوٹ پہن کے, آپ اچھے کپڑے میں 7 بجے آ جائیے گا, وہ مہمان آئیں گے آپ 7 بجے آ جائیے گا, اور آپ دیکھیے یہاں کھڑے رہیے گا, اور آپ کا کام یہ آپ یہ گیسٹ کو انٹرٹین کریے گا بس. اب ان بیچارے ماں باپ اتنا ہی معلوم ہے, وہ توان و کرہن جو ہے مسکرا رہے ہیں, لیکن ان کا دل رو رہا ہے کہ یار یہ کون سی شادی ہے, ہم کو تو کچھ ہمارے بچوں کی شادی ہے. اب ان کے چاہے بہو ناچے, بیٹی ناچے, کوئی ناچے, ان میں ہمت نہیں ہے, یا ان میں ان کا وہ نہیں ہے کہ وہ جا کر اس سے کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اگر جو خود اس کو غلط سمجھ رہے ہیں, لیکن خاموش ہے. تو یہ ایسی وبا آئی ہے صاحب. ہاں تو یہ تو ایک عجیب, ہاں بھائی یہ نیا ٹرینڈ ہے. ابھی ہم گئے تھے ایک شادی میں تھا, ہم وہاں اس دن ہمارے سمے تکلیف تھی, میں بغیر کھانا کھایا آ گیا. تو ہو گئی بات, تو میں آگے جلدی سو گیا, سر میں بہت درد تھا. میں نے کہا بچہ, تو ہو گئی بات. دوسرے دن ہماری بیٹی نے بتایا ابا آپ وہاں گئے تھے. ہم نے کہا بیٹا آپ کتنے بجے تک رکے تھے. ہم نے کہا بیٹا ہم بس سمے درد تھا, ہم بس گئے, ہم نے چہرہ دیکھا, ابھی جلدی چلا ہے بیٹا, ہمارا تھکن بھی بہت تھی. کہنا ابا یو نو واٹ ہیپنڈ. ہم نے کہا واٹ ہیپنڈ. اب ہماری بچی گھر پہ بیٹھی ہے اور اس کو پوری اطلاع ہے. وہ کیا کہہ رہی ہیں, ابا I cannot show you because those sisters were not in hijab. بچی دے رہی, بٹ ابا is it right, کیا ہوا. کہ ابا there was dance floor and everybody was dancing, even the bride mother was dancing and this. ابا لوگ, ہم نے کہاں بیٹا, جہاں ہم کل گئے تھے ہیں. ہم نے کہا ہے بیٹا یہ کیا ہے. اب وہ جو ہے, اب آپ سمجھ لیجیے یہ سوشل میڈیا سے کہاں تک جا رہا ہے. تو جو ہماری بچی گئی بھی نہیں ہے, وہ پاکستان میں آ کے عزیز بیٹھے ہیں, وہاں سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بیگم ناچ رہی ہیں, آپ کی بہو ناچ رہی ہے, وہاں سے بیٹھے دیکھتے ہو کتنا اچھا ناچ رہی ہے. تو یہ جو ہے تو صاحب ایک عجیب متعفن اور بدبودار معاشرہ بن گیا صاحب. جی جی بتائیے آپ. تہجد گزار ہیں. تہجد گزار, وہی مطلب عبادت جو ہے, لیکن جی جی وہ تو نہیں پہنتے. شرم آتی جی. جی کسے ڈرتے ہیں.
وہی ہماری اس میں عزت ہے، ناچیں گے تو ہماری فخر ہے. شاید ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ سب تب ہوتا ہے جب آپ نے گھر پہ تعلیم نہ کی ہو، آپ نے گھر پہ ماحول نہیں دیا ہو. بچوں کو قصوروار کرنا ٹھیک ہے، وہ بڑے ہو گئے، ان کا بھی قصور ہے، لیکن اصل قصور تو ماں باپ کا ہے. بھئی آپ کے بچے نہیں سن رہے ہیں تو بھئی ایک بات ہے، ایک شاد و نادر ایسا ہوتا ہے کہ بچے خبیث ہیں، طبیعتاً خبیث ہیں، ہوگا کچھ، لیکن اکثر تو نہیں ہوتے. آپ نے وہ جو تعلیم نہیں ہوتی نا شمس صاحب گھر پہ، وہ اصل ہوتا ہے کہ بچوں کو معلوم ہی نہیں. بچے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ سلمان خان، عامر خان اور شاہ رخ خان اور فلاں دھماکہ، اس نے ایسا کپڑے پہنے تھے اور فلاں اس میں سب پیلے میں تھے اور گلے میں یہ ڈالے تھے. اب وہ ایک وہ کہتے ہیں کہ فلاں گانے کو فالو کرنا ہے. اب آپ مسجد میں بھی جب آتے ہیں نا نماز نکاح کے لیے تو کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں لڑکے سب ایک طریقے کا کرتا پہنے ہوتے ہیں. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ فلاں گانے میں اس میں سلمان خان نے مثلا یہ پہنا، اس کے ساتھ جو لڑکے تھے سب نے، اس کے پیچھے جو لڑکے سب نے بھی پہنا تھا. تو مسجد آتے ہیں مرد دوپٹے کے ساتھ، عورتیں بغیر دوپٹے کے ساتھ آپ سے، اور مطلب ٹخنوں سے نیچے پیجامہ مردوں کا ہوگا لیکن عورتوں کا ٹخنوں سے اوپر ہوگا. ہر چیز اپ سائڈ ڈاؤن ہے آپ سے. تو گھر پہ تعلیم نہیں ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے. آپ سن رہے ہیں؟ تو ہم نے کمایا بہت لیکن وہ پیسہ ہی ہمارے لیے عذاب بن گیا تھا. کیونکہ اس میں کیا ہے کہ یہ جب تک گھر پہ تعلیم بچپنے سے نہیں ہوگی، سمجھے آپ. اور دوسری بات میں آپ بتاؤں صاحب، معاف کریے گا، حرام سے آپ کمائیں گے تو حرام ہی میں جائے گا صاحب. ایک مسئلہ والدین کا یہ بھی ہے، اس کی ٹوپی اس کی سر کرتے کہ سارا پیسہ کمایا آپ نے تو بچے نیک تھوڑی کا پڑیں گے. دیکھیے کل سورہ کہف آپ نے پڑھی تھی نا، اس میں کیا نا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اللہ نے وہ جو خزانے کو جو محفوظ رکھا زمین کے اندر، وہ صرف اس لیے کہا کہ یہ ان بچوں کا ہے، ان کے بچوں نے سب حلال طریقے سے کمایا تھا، حلال، تو اس کو اللہ نے کہا ہم باقی رکھیں گے. تو اللہ نے اتنے سال اس کو باقی رکھا، جب بچے بڑے ہوئے تو اللہ نے کہا مطلب ان تک پہنچا اپنے طرح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تقویٰ ہے وہ اصل ہے. اگر آپ صاحب تقویٰ ہیں تو بہت اثر رکھتا ہے بچوں کی زندگی میں. حرام سے آپ چاہے ملین سے آپ کھلا دیں، بچے حرام کھا کے حرام کاری کریں گے. تو ایک تو یہ سب حلال حرام، اور دوسرا کیا ہے گھر پہ تعلیم، مولویوں سے اماموں سے نہیں. وہ تو الگ، وہ تو ایک خارجی بات ہوتی ہے، وہ تو بینڈیڈ ہوتا ہے امام صاحب وغیرہ. یہ تو اصل جو جراحی ہوتی ہے وہ ماں باپ کرتے ہیں. تو آپ جراحی کریں، آپ گھر پر جو ہے وہ کریں. مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ ایک کلاس شروع کر دیجیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو بچہ آپ کے کنٹرول میں نہیں. تو کہتے ہیں حافظ صاحب ایک کلاس اور شروع کر دیجیے. اور جب ان کا بچہ بڑا ہوا کالج چلا جاتا پھر کبھی نہیں آتے کہ حافظ صاحب وہ اس کلاس کا کیا ہوا، کیونکہ ان کا کام ہو گیا. اسی لیے امام صاحب جو ہیں وہ آپ کے بچوں کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو بہرحال یہ تو اس کو فرماتے ہیں عزم یہ ہونا چاہیے لِإِمَاتَةِ الْهَوَىٰ. وہ یہ ہے کہ اب ہم یہ کریں ایاک نعبد، کہ اللہ کا عبادت کرنا ہے، ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کریں گے. تو اب عبادت کے ساتھ نفس پرستی جو ہے وہ نہیں چلے گی، اس کے خلاف کرنا پڑے گا، تب تو عزم ہے. ورنہ کہ ایاک نعبد تم صرف پڑھتے رہیں طوطے کی طرح، اثر نہیں ہوگا جب تک آپ کا عزم نہیں ہوگا کہ ہم اب نفس کے خلاف جائیں گے. رائٹ؟ اور عبادت ہوتا ہی ہے اصل میں نفس کے خلاف. عبادت کہتے ہی ہیں نفس کے خلاف جانے کو. آپ سے تو یہ تو ہو گیا سب. ایک آدھا اور جملہ اس کے بعد پھر ارے بھائی تیار ہیں آپ؟ آج ہم مجذوب صاحب کا کلام لائیں. خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب. یہ مولانا تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے سب سے بڑے. جی چلیں صاحب دوسرا کر لیں جلدی سے. الدرجہ الاستغراق فی لواح المعاشرہ. سبحان اللہ، دیکھ کیا پیاری بات کہتے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ صاحب
عزم یہ ہونا چاہیے، سمجھے آپ، الاستغراق فی لوائح المشاہدہ، کہ صاحب یہ جو راستہ ہم کو لے کے جائے گا نا انشاءاللہ اللہ تک، موت تک، یہ جو الصراط المستقیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا راستہ، رائٹ، ہم کو جو ہے بالکل صاف صاف نظر آنے لگے، بالکل نور سے، بل ایسا ہو جائے کہ ہم کو ہماری موت نظر آنے لگے، ایسے لگے کہ ابھی سے لے کر اور موت والے دن تک، رائٹ، یہ عزم ہو جائے کہ بس ہم کو اس پہ چلنا ہے، اور چلتا عزم کے ساتھ وہی ہے جس کو نظر آئے، اندھا کبھی عزم کے ساتھ چلتا نہیں ہے، اسی لیے کوئی اندھا چل رہا ہو اور آپ پیچھے ہو اور آپ کو معلوم نہ ہو کہ اندھا ہے، صرف اس کی چال سے آپ سمجھ جائیں گے پیچھے سے کہ اندھا ہے، کیونکہ وہ غیر یقینی طور پہ چلے گا، اور جو آنکھ والا ہے پیچھے آپ ہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بندہ نہیں، اس بندوں کی کیا آنکھیں ہیں، چل رہا ہے سیدھا ہے، وہ عزم کے ساتھ جا کے بھائی جہاں قدم رکھے گا اس کا عزم ہے کہ ہم صحیح جگہ قدم رکھ رہے ہیں، تو اس کو فرمانے الاستغراق فی لوائح المشاہدہ، عزم یہ کرو کہ اس راستے پہ ہم جم کر چلیں گے، اور مشاہدہ یہ ہو کہ جیسے تم اپنی موت دیکھ رہے ہو کہ بھیا بس چند قدم ہیں پھر ہماری داستان ختم ہونے والی ہے، تو بس یہ ہوگا اس پہ عزم ہو کہ بھائی ہم اس پہ پکا چلیں گے، اس میں قدم جو رکھیں گے وہ ہے نا ایک شعر، اس کا شعر نشور واحدی، نشور واحدی کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ میخانے میں کیا تھا وہ، میخانے میں قدم رکھنا بھی کار پختہ کارانہ ہے، میخانے میں قدم رکھنا بھی کار پختہ کارانہ ہے، جو جام اٹھاتے ہیں وہ تھرایا نہیں کرتے، جو جام اٹھاتے ہیں ہاں وہ تھرایا نہیں کرتے، مطلب میخانے میں قدم رکھنا بھی کار پختہ کارانہ ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، تو میخانے میں قدم رکھنا بھی کار پختہ کارانہ ہے، جو جام اٹھاتے ہیں وہ تھرایا نہیں کرتے، تو اگر آپ کو چلنا ہے اس پہ تو یہ کار پختہ کارانہ ہونا چاہیے، یہ تھرتھراتے ہوئے آپ نہیں چلے پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، صحیح جا رہے نہیں جا رہے، نہیں، الصراط المستقیم ہے صاحب، سیدھا راستہ ہے، آپ سے اس نے کہا تھا نا ایک شعر کہ ہمدم یہی ہے رہ گزر یار خوش خرام، الصراط المستقیم، ہمدم یہی ہے رہ گزر یار خوش خرام، گزرے ہیں لاکھ بار اسی کہکشاں سے ہم، گزرے ہیں لاکھ بار اسی کہکشاں سے ہم، تو یہ الصراط المستقیم سے جو ہے صاحب یہ ایک بڑا خوبصورت ہے کہکشاں ہے صاحب، بس اس میں چلیں تو عزم کے ساتھ، ہاں نہیں آپ چلیں عزم کے ساتھ، اس میں تھرتھرائیں نہیں آپ، بس قدم رکھا ہے آپ نے تو پختہ کارانہ ہو، بس کہے گا جب اگر اس وقت جو ہے ہم جو ہے بچے جو ڈانس کرتے ہیں یا رنگ راستے میں جا رہے ہیں، ہم بیٹھ کے جو ہے وہ ماتم کر رہے ہیں، جی، لیکن اس کا توڑ کیا سوچ رہا ہے، کرنا کیا ہے، نہیں ایجوکیشن کہاں سے شروع کریں، ہم نے جیسا ہم یہاں تو نکل چلے جائیں گے ہم، لیکن جو پیچھے جو قوم آ رہی ہے، جو بچے نہیں صحیح کہہ رہے ہیں پیدا ہو رہے ہیں یا جو کلاسز میں کنڈر گارڈن میں، ان کی تربیت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، کیا پلان ہے، کیا کریں گے، کس طرح کریں گے، تو وہ اس کا سوچا ہے سلیم بھائی، ہم نے سب کر لیا، ہاں 28-29 سال میں سب کر لیا، یہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ باہر سے جو ہے ہم لوگ جو ہیں مطلب ماں باپ اپنا کام چھوڑ کے کمیونٹی کو وہ کام سونپنا چاہتے ہیں، یہ نہیں چلے گا، ماں باپ کا کام ہے، ماں باپ کریں گے، ماں باپ تو بگڑ چکے ہیں، ہاں تو پھر نہیں جڑ سے دیکھیے اسلامک، میں آپ کو ایک بات بتاؤں سلیم بھائی، اسلامک اسکول ہے یہاں بھی ہے، گولڈن راڈ میں بھی ہے، ایک اور بھی ہے ماشاءاللہ، اب تو 3 ہیں، لیکن
ان سے ان میں پڑھ کے جو بچے نکل رہے ہیں بات اچھے بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن یقین جانیے 100% میں نے یہاں پڑھایا ہے 10-12 سال، بچوں کو خوب جانتا ہوں، یقین جانیے آپ صرف وہی بچے نیک بنے ہیں جن کے گھر کا ماحول اچھا ہے، اور جن کا گھر کا ماحول نہیں ہے تو اسلامک اسکول میں آ رہے ہیں، یقین جانیے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ ان کے والدین نہیں پڑھتے یا ان کے والدین نیک نہیں ہیں۔ یقین جانیے آپ چاہے آپ ان کو مکے مدینے میں پڑھا لیے، جامعہ ازہر میں آپ پڑھا لیں، اصل ہوتا ہے گھر کا ماحول۔ اب اگر گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے بھائی تو پہلے گھر کا ماحول صحیح کریے۔ گھر کا ماحول تو جو ہے نا وہ ایک پیڑ بن چکا، اب وہ جو پیڑ بن چکا ہے جس میں اپنے بچے پیدا کر لیے وہ تو خراب ہو چکے ہیں، اور وہ تو اپنا گھر ٹھیک نہیں کرے، لیکن نیچے سے بھی تو ہم کچھ نہیں کریں نا، مطلب یہ کہ نیچے سے بھی تو کچھ کریں کہ وہ پھر جب بڑے ہوں گے تو پھر وہ اچھے بنیں گے۔ ایسی جڑ میں وہ ایسڈ کا انجیکشن دے دیجیے وہ ختم ہو جائے۔ نہیں اس کے لیے کیا پلان ہے، ہم نے مطلب کر کیا ہے؟ اس کے لیے کیا کریں؟ نہیں تو اس میں دیکھیں نا سلیم بھائی بچے نہیں پلان کچھ بھی نہیں ہے، نہیں اسلام میں ہمیں مسجد کا اسکول کا نہیں سلیم بھائی اس میں پلان میں کیا ہے، مطلب پلان شروع کر کے بڑوں سے کر کے پوری طریقے سے پوری کمیونٹی کو ایکٹیویٹ کرنا ضروری ہے۔ سلیم بھائی ابھی آپ گئے تھے، شیخ صاحب گئے تھے ظہر کی نماز میں، کہاں گیا تھا؟ گولڈ مسجد رحمان ظہر میں، تو شیخ صاحب بتائے تھے کہ 1:40 پہ نماز تھی اور ایک بھی نمازی نہیں تھا، ہاں عید والے دن ایک بھی نمازی نہیں تھا، ناٹ اے سنگل پرسن۔ تو جی جی اذان دیجیے، یا مطلب یہ کہ تمام نہیں آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا یہ تو ابھی جو پیڑ بن چکا ہے اس کے پھل دکھا رہے ہیں، تو وہ پھل اس لیے کہ بنیاد خراب تھی، تو آج جب دیکھ رہے ہیں تو وہ بنیاد خراب ہے، تو وہ ہمیں بنیاد سے شروع کرنا ہوگا، ابھی پھر 20 سال کے بعد پھر ہمیں کوئی اچھا رزلٹ آئے گا۔ سنی بھائی مسجد یا پھل جو ہے کچے تھے اور ایسے توڑ دیے اس کو، جیسے تو پہنچا ہی نہیں وہاں، ان کی کوئی اصلاح نہیں کوئی کرنا نہیں چاہیے۔ تو وہ کہاں سے ان کے بچے جو ہوں گے وہ تو اس سے اور زیادہ خراب ہوں گے۔ جی میں ایسا کر رہا ہوں جی کچھ سال پہلے کی بات ہے، سننے میں آیا ہے یہاں کے اساتذہ جہاں پڑھاتے ہیں اسکول میں گندے رسالے پکڑے گئے ہیں اپنے اسلامی اسکول میں۔ ہاں نہیں ہر اسکول میں ٹیچر کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں جو گندے رسالے جی جی یہاں تک بات یہ کہ بڑا لوگ ادھر سے آتے ہیں اسلامی اسکول اور یہ ہمارے کے حجاب میں جی جی وہی والی بات کہ وہی جو ایڈوانس لبرل راستے تھے جی جی اسکول چلانا ہے، فیس چاہیے تو اب اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے آپ کو۔ کوئی حل نہیں ہے میرے بھائی، آپ جب تو سلیم بھائی تربیت تو والدین کریں گے نا، ہاں تو مسئلہ یہ نا اب والدین مسجد نہیں آتے ہیں لاتے ہی نہیں بھائی، اور اگر یہ جو ہمارے بچے ہیں وہ اپنے بچوں پہ
लेवल जो है अवेयरनेस है वो छोटे से सबके, अब जैसे हम लोग यहाँ बैठे, अब तो कल चले जाएंगे, तो हमारे पीछे जो है वो कौन है, वो तो कोई नहीं है, वो तो बिल्कुल चेंज हो। उनकी तरबियत के लिए उनके लिए प्रोग्राम क्या करें? कुछ ये पहले मस्जिद तो आए नहीं, मस्जिद लाने के लिए भाई, मस्जिद भाई मस्जिद तो आए, जब मस्जिद आएंगे तो फिर यहाँ कुछ किसी काम में जोड़ेंगे। जब वो उनको अभी देखिए ना, अब वो अब इतने क्लासेस होते हैं, नहीं आते हैं। जी जी जी। नहीं, अब कम्युनिटी का मालूम है कि कितने क्लासेस हो रहे हैं, खवातीन ऊपर हो रहे हैं, कितने हो, खवातीन में 4-5 क्लासेस होते हैं, राइट, नहीं आते। अभी कॉन्सर्ट होगा, पहुंच जाएंगे, तो भाई हम क्या करें? नहीं, अभी देखिए मेला था, मेले में आ गए, मेले में आए जी, और मेले में आए और उसके बाद अपना निकल लिया, कितने लोग आए नहीं। तो ये हाँ, तो ये रिजल्ट देख रहे हैं ना, नहीं तो उन लोगों को रिजल्ट देखें जिनकी तरबियत नहीं हुई है, तो नहीं नहीं उनसे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? नहीं, तो भाई अब ये बुनियाद में थोड़ी डालनी है। सलीम भाई, तरबियत करना हम आपका का नहीं है, ये तो घर वालों का है। ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हाँ, तो उसमें ये अमेरिका में हमने यही देखा कि वो चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं मस्जिद करे, तरबियत माँ बाप की मस्जिद करे, मतलब उनका काम ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। देखिए नबियों, आप कुरान देखें ना, नबी ने ये नहीं कहा कि मतलब जो हम कम्युनिटी के बच्चों की तरबियत करेंगे, कहीं कहीं है बताइए? अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम का क्या है, वो अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, अपने पोते पर पोते की बात कर रहे हैं, वो कम्युनिटी के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। कम्युनिटी के लिए है कि उनके वालिदैन खुद वो रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, अब वालिदैन का काम ये था कि मस्जिद आए और आकर सीखें, लेकिन वो आए नहीं, तो अब आज भी नहीं आ रहे, आज भी नहीं आ रहे। तो भाई अब मसला ये है कि मस्जिद आ नहीं रहे हैं, बच्चों को ला नहीं रहे हैं, हम लोग क्लास पर क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इवेंट्स पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमको 30 साल हो रहे हैं यहाँ पे यही सब ऑर्गेनाइज करते रहते भाई, लेकिन क्योंकि घर में तरबियत नहीं थी, बच्चे आते हैं उनको यहाँ मजा ही नहीं आता है। इनको हाँ आप मेला करिए, उसमें मजा आएगा, उसके भाई रोज हम मेला कैसे कर लें? और भाई मेला करना कोई मस्जिद का काम थोड़ी क्या है? आप बताइए, आपकी मस्जिद में कभी मेला हुआ था हैदराबाद में? वो तो यहाँ हम लोग को ये अदाकारियां करनी पड़ती हैं। मतलब ये कोई एक आलिम का काम थोड़ी क्या है कि वो मेले ऑर्गेनाइज करे, भैया हमारा काम थोड़ी क्या है। लेकिन मजबूरन करना पड़ता है कि कम्युनिटी आए तो कुछ ताल्लुक तो पैदा हो, समझा? तो यहाँ तो हम लोग इतना गिर कर अपने मकाम से काम कर रहे हैं, समझा? हाँ कि भाई कम्युनिटी, अब आप लोग कहें हम सब ये भी करो ये भी करो, अरे भाई आप क्या करोगे? यानी सारा काम इमाम साहब आप करिए, मस्जिद करे, क्यों भाई? तो भाई अब जब तो अब ये एक हद तक आदमी कर सकता है, अब बाकी आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद संभालें, अब हम नहीं कर सकते भाई। ये तो एक तोड़ हुआ, लेकिन इसके अलावा इससे आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं तो ये सब बहुत बॉक्स ही हमने तोड़ दिया। उसके अंदर जो है एक चीज़ ये है कि भाई आप करें, ठीक है ना, अरे जैसे कि कम्युनिटी हो, दूसरी तरह की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जाए जो बच्चों को लेके चलने वाली हो, यंगस्टर को चलने वाली हो, और ये सिर्फ यहाँ सिर्फ ओरलैंडो की नहीं, पूरी अमेरिका की। सलीम भाई, आप भी यहाँ 40 साल से आपने भी देख लिया, जितनी मस्जिदों में पता नहीं क्या क्या हुआ था, आज वहाँ एक बच्चा नहीं आता है, बड़ा नहीं आता है, ये सब फेल है भाई। आप चाहे कुछ कर लें, ये सब फेल है। सिर्फ आते हैं जिस दिन आप इवेंट रखेंगे और जहाँ फ्री फूड होगा, उसके बाद नहीं आते हैं। चलिए जल्दी कर लें। ख़वातीन ने हमको एक कमेंट लेके भेजा है कि आप लोग अपने सवालात देते हैं, कहते हैं हम लोग को सुनाई नहीं पड़ता है, तो हम लोगों को बड़ी उलझन होती है, तो कहते हैं कि भाइयों से कहिए कि जो सवाल है वो बाद में क्या करें। हमने कहा बात तो सही। खैर चले, हाँ नहीं इसमें अच्छा था, अच्छा जी। चले अब देखिए एक, अरे भाई बिस्मिल्लाह।
نہیں یہ صاحب وہ یہ عزیز حسن مجذوب صاحب کی کتاب ہے. مجذوب صاحب کا مولانا تھانوی صاحب کے بڑے زبردست خلیفہ تھے ہیں. نہیں یہ خلیفہ جی 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 مولانا تھانوی اشرف تھانوی, اور یہ بڑے سوٹ ٹائی والے آدمی تھے, اور بڑے ان کی یہ لکھنؤ کے تھے ہمارے, اور ہمارے گھر کے قریب رہتے تھے, اور وکٹوریا اسٹریٹ ہے ہمارے یہاں بالکل, اس پر ان کی ٹمٹم چلتی تھی. تو ہمارے چچا تھے, ان کا انتقال مفتی رضا انصاری صاحب, انہوں نے ان پہ پوری کتاب لکھی ہے, اس پہ انہوں نے بہت دلچسپ ان کے واقعے لکھے ہیں. تو ان کی ٹمٹم چلتی تھی, سوٹ ٹائی والے آدمی تھے, انگریز بالکل. اور تو بہرحال وہ یہ انسپیکٹر تھے یو پی کے تمام اسکولس کے, تو ان کا ایک خاص مقام تھا صاحب. ہاں نہیں, ایک سواری ہوتی تھی جس میں آپ بگھی کہہ لیں, ہاں لیکن بگھی میں اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ہاں ٹمٹم یہ ہوتا تھا, ٹمٹم میں جو کجاوا ہوتا تھا جس میں بیٹھتے تھے نا, رائٹ, اور اس میں شیشہ لگا ہوتا تھا, اور بڑا منقش ہوتا تھا, تو اس کو ٹمٹم کہتے تھے, اور باہر آواز نہیں آتی تھی. آپ کیا بات کر رہے ہیں تو سمجھ لیں, تو اس کو کہتے ہیں ٹمٹم. اور بگھی یہ کہتے ہیں جو کھلی ہوئی ہے, جو کھلا نہ وہاں چلتی. تو بس اس میں تھا ٹمٹم تھی. اور اس کے بعد پھر یہ تھا یہ, ہاں تو یہ انسپیکٹر تھے اسکولس کے, اور شاعر بھی تھے, اور بہت غضب کے شاعر تھے مجذوب صاحب. ان کے بڑے عمدہ, بہت عمدہ کلام تھا. ان میں قادر الکلامی بہت تھی, یعنی جب وہ غزل کہتے تھے تو لامتناہی مطلب اشعار ہوتے تھے. مطلب ایک غزل میں 400 اشعار ہیں, پڑھتے ہیں 500 اشعار ہیں. تو عجیب و غریب وہ تھی. اس کا ایک واقعہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ ہمارے چچا نے لکھا, میں نے سنا بھی ہے کہ ہمارے لکھنؤ فرنگی محل میں اس وقت سب حیات تھے ہمارے بزرگ. تو ان کو مجذوب صاحب کے بعد جب وقت ہوتا تھا تو ان کو دعوت دی جاتی تھی ہمارے گھر پہ اپنا. تو یہ آتے تھے, ان کا یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آتے تھے, عشاء کی نماز پڑھ کے آتے تھے. تو ہمارے گھر کے جتنے بزرگ تھے وہ سب اکٹھا ہوتے تھے. تو ان سے جو ہے ان کے اشعار کی ہوتی تھی, تو فجر تک چلتی تھی. باقاعدہ فجر کی نماز پڑھ کر یہ پھر جاتے تھے, تو رات بھر اشعار کی محفل ہوتی تھی. تو ایک واقعہ صاحب یہ کہ مولانا تھانوی صاحب کے ہاتھ میں جب نے بیعت کی اور ایک عرصہ گزر گیا, تو چونکہ یہ بولتے بھی بہت تھے اور اشعار بھی بہت کہتے تھے, تو مولانا تھانوی صاحب نے ان کی اصلاح کے لیے یہ کیا کہ اس پہ روک لگا دی. کہنا جب تک اب میں اجازت نہ دوں آپ قطعی کوئی شعر نہیں کہیں گے, شعر ہی نہیں کہیں گے آپ. اب شاعر کو کے پر القاء ہو رہا ہو, وہ شعر نہ کہے تو یہ اس سے زیادہ خراب ہے کہ آپ کو صبح چائے نہ ملے تو سر میں درد ہونے لگتا ہے. اس سے زیادہ کہیں وہ ہوتا ہے کہ صاحب, تو وہی دور تھا کہ صاحب ایک مرتبہ ہمارے گھر تشریف لائے, تو ہمارے ایک چچا تھے, ان کا نام تھا مفتی عبد القادر صاحب فرنگی محلی, بہت عمدہ آدمی تھے. تو انہوں نے ان کے سامنے ایسے ایک شعر کہہ دیا, کہنے لگے کہ شعر یہ تھا کہ بات ساقی کی نہ ٹالی جائے گی, بات ساقی کی نہ ٹالی جائے گی, کر کے توبہ توڑ ڈالی جائے گی, کر کے توبہ توڑ. کہنے بس جب انہیں شعر سنا تو ایسے پھڑک گئے بیچارے, بس اٹھے اور بغیر کچھ کہے ہوئے جلدی وہاں سے چلے گئے. اور کہنے لگے یہ بات تھی شاید مغرب کی, عشاء کے بعد جب آئے تو تقریباً 200 اشعار کی غزل تیار تھی اسی زمین میں, اور کہنے پھر صبح تک وہ اپنا کلام سناتے رہے. تو ایسے قادر کلام تھا. لیکن بہرحال جب واقعی میں یہ مولانا تھانوی صاحب کے رنگ میں رنگ گئے تھے, بالکل رنگ گئے تھے, اور کمال کے مطلب خلیفہ تھے ان کے, بڑے زبردست. بہرحال تو ان کے چند اشعار ہیں. ایک تو دیکھیے صاحب وہ نعت بڑا عمدہ شعر ہے, سادہ سا شعر ہے نعت کا. کہتے ہیں بس اب تو ایک میرا کام ہو جائے, بس اب تو ایک میرا کام ہو جائے,
اسی پر اب مجھے حاصل دوام ہو جائے، اسی پر اب مجھے حاصل دوام ہو جائے. کہتے ہیں مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، نہیں مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں میری تمام ہو جائے، تمام عمر اسی میں میری تمام ہو جائے. اب ان کی غزل کا ایک شعر دیکھیں کتنا عمدہ ردیف ہے. کہتے ہیں غزل پڑھنے کو وہ مجذوب بے تابانہ آتا ہے. ان کا تخلص تھا مجذوب، تو کہتے ہیں غزل پڑھنے کو وہ مجذوب بے تابانہ آتا ہے. سنبھل بیٹھو کہ اب دیوانہ آتا ہے، سنبھل بیٹھو کہ اب دیوانہ آتا ہے. اچھا صاحب اس میں جو آپ کو سنانا ہے وہ صاحب یہ ہے، سنبھل بیٹھو اب دیوانہ آتا ہے. کہاں گئے بھائی؟ ایک نظم ہے علی بھائی، بہت لمبی نظم ہے، لیکن ہم کو معلوم ہے آپ کو اشعار پسند نہیں ہے، تو اس لیے ہم زیادہ نہیں سنائیں گے. ہم یہ اجازت جی ہاں سنیے شیخ یہ سے ایک شعر سن لیجیے بیچ میں. یہ ان کا ہے اللہ والوں کے بزرگوں کے اوپر، کیا پیارا شعر کا ہے. کہنے جہاں سے نقش، جہاں سے دنیا سے، جہاں سے نقش مٹ سکتے نہیں اللہ والوں کے، جہاں سے نقش مٹ سکتے نہیں اللہ والوں کے، یہ ان کے مرثیے کیا ہیں قصیدے کمالوں کے، یہ ان کے مرثیے کیا ہیں قصیدے کمالوں کے. چلیں صاحب چلیے اب خیر ایک آدھ شعر سنانا تھا لیکن وہ رہ گیا. چلیے صاحب یہ ایک ہے ان کا کیا نام ہے مولانا مجوب صاحب کا، بہت لمبی نظم ہے لیکن اس کے چند اشعار ہیں سب. اس کا نام ہے درس عبرت، یہ بہت مشہور ہوئی تھی اپنے زمانے میں، درس عبرت. اس کے بعد چند وہ سن لیجیے بعد. کہتے ہیں جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، مگر تجھ کو اندھا کیا جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. پھر اس کا جو بند ہے وہ ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. مشہور ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پھر کہتا ہے جو ان کا بہت مشہور ہوا صاحب قطع، پرویز بھائی یہ دیکھیے کتنا عمدہ قطع، سادہ ہے، اللہ نے اس کو کتنی پذیرائی اللہ نے کی اس کی. کہتے ہیں ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. ہے نامور، ہوئے نامور، بڑا نام تھا صاحب، پاپولیرٹی فیم. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. کہتے ہیں اب آگے کہتے ہیں کہ صاحب زمیں کے ہوئے لوگ پیوند کیا کیا، زمیں کے ہوئے لوگ پیوند کیا کیا، ملوک یعنی ملک بادشاہ، ملوک و حضور و خداوند کیا کیا. یہ تھا نا فارسی میں بادشاہ کو خداوند کہتے تھے،
تو کہتے ہیں زمین کے ہوئے لوگ پیوند کیا کیا، ملوک و حضور و خداوند کیا کیا، دکھائے گا تو روز چند کیا کیا، چند روز کی دنیا، تو کہتے ہیں دکھائے گا تو روز چند کیا کیا، اجل نے بچھاڑے، اجل یعنی موت، اجل نے پچھاڑے تنومند کیا کیا، اجل نے پچھاڑے تنومند کیا کیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کہتے ہیں صاحب کہتے ہیں اجل نے، موت نے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بھی ہارا، موت سے، اسی سے سکندر سا، تو کہتے ہیں اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، وہ کہیں کسی سے نہیں ہارا تھا لیکن موت سے ہارا، تو کہتے ہیں اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت سے دھارا، ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا، پڑا رہ گیا ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت، یہی حسرت تھی صاحب کہ بھائی ایک اور مل جائے، ایک اور چیز مل جائے، اسی میں آپ حسرت دیے چلے گئے، تو کہتے ہیں ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں تجھے، ظفر بھائی یہ دیکھیے آپ کتنی حقیقت آمیز ہے، کہتے ہیں کہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، جوانی نے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کرے گی بالکل صفایا، اجل تیرا کرے گی بالکل صفایا، تو تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کرے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سنیے کہتے ہیں یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، بالکل کہتے ہیں ہم یونیک رہیں، ایسی شرٹ پہنے تو کہ کپڑے پہنے کسی پاس نہ ہو، تو کہتے ہیں یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے حسن ظاہر نے، حسن ظاہر نے، کہ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سنیے آپ، یہ دیکھیے آپ کہتے ہیں نہ دلدارے، دیکھیے صاحب آخری کیا ہوتا ہے، نہ دل دادے شعر و گوئی رہے گا، نہ
دل دادے شیر و گوئی رہے گا، نہ گرویدے شہر و جوئی رہے گا، نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نہ کوئی رہے گا۔ نہ کوئی مطلب لا الہ الا اللہ۔ جگہ جی نے کہتے ہیں سب جیسے لوگ دنیا میں آ جا رہے ہیں، کہتے ہیں جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور کہتے ہیں اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے یہ منظر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے یہ منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی۔ اچھا ارے بھائی یہ ایک اور سن لیے اس کا قطع، تو اور بھی قطع ہیں۔ کہتے ہیں جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، شیخ صاحب جہاں میں یہ دنیا صاحب، جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فکر و فاقہ سے آہ و بکا ہے، کہیں فکر و فاقے سے آہ و بکا ہے، کہیں شکوے جور و مکر و دغا ہے، کہیں شکوہ جور و مکر و دغا ہے، غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اچھا صاحب یہ تو ہو گیا ان کا، کبھی پڑھ لیجیے گا، لمبی نظم ہے ان کی۔ اور ایک ان کا اور نظم جو بڑی مشہور ہوئی تھی، ارے بھائی ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے آپ کو، یہ ایک ان کا صاحب ایک انہوں نے شعر کہا تھا مجوب صاحب نے، اسی اوپر پھر انہوں نے ایک نظم لکھی جس کا نام ہے مراقبہ موت۔ ہاں مراقبہ موت بہت زبردست شعر سب یہ ہے ان کا، جو مجوب صاحب نے کہا تھا، بڑا پیارا شعر، کہتے ہیں جب بشر آتا ہے، جب بشر آتا ہے یہ کہتی ہے قضا، قضا جب بشر آتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جب بشر آتا ہے یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رکھ، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رکھ، جب بشر آتا ہے یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رکھ۔ تو اس پہ اس شعر کو کہنے کے بعد انہوں نے ایک بہت شاندار نظم لکھی، بہت لمبی ہے لیکن وہ ایک آدھ اس پہ قطع دیکھ لیجیے۔ کہتے ہیں تو نے منصب بھی اگر پا لیا تو کیا، تو نے منصب بھی اگر پا لیا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آ گیا تو کیا، تو نے منصب بھی اگر پا لیا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آ گیا تو کیا، قصر عالی شاہ بھی بنوا لیا تو کیا، قصر عالی شاہ بھی بنوا لیا تو کیا، دبدبہ بھی اپنا دکھا لیا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کل جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بہت اچھا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ چلیں کہتے ہیں صاحب، کہتے ہیں قیصر و سکندر، قیصر اور سکندر و جم چل بسے، جم کہتے ہیں فارسی میں بادشاہ کو، تو کہتے ہیں قیصر و سکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے، یہ بہت بڑے پہلوان تھے، تو کہتے ہیں کہ قیصر و سکندر و جم چل بسے، زال و سہراب و رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، سب دکھا کے اپنا دم خم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔
کرنے جو کرنا ہے کہتے. اب دیکھیے شباب بھائی، یہ دیکھیے قطع کہتا سادہ کہتے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلتن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے، سر و قد قبروں نے گاڑے موت میں. سمجھا؟ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کچھ کرنا آخر موت ہے. ایسی صاحب اس میں مسلسل اس میں ہے بھی بہت، یہ تو بہت لمبی ہے. جی اب سنیے ایک سنیے جی. ارے نہیں صاحب، مزہ ان کو بھی آتا ہے. ان کی مثال بھی بیگم کی طرح، جب تک چھیڑیے نہیں ان کو مزہ بھی نہیں آتا ہے، اور جب چھیڑیے تو وہ غصہ ہوتی ہیں. ہاں تو کہتے اچھا سنیے ایک قطعہ سن لیں. کہتے ہیں ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن. یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کہتے ہیں سب کے سب ہیں رہے کوئے ہے، دیکھیں سب کے سب ہیں رہے کوئے فنا، رہے کوئے فنا مطلب رہے مطلب راہ پر. کہتے ہیں سب کے سب ہیں رہے کوئے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا، بہہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا، بہہ رہی ہر طرف جوئے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا، آتی ہے ہر چیز سے، بس سنیں، آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. دیکھیں سب کے سب ہیں، سمجھا، سب کے سب ہیں رہے کوئے فنا، سب کے سب ہیں رہے کوئے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا، بہہ رہی ہر طرف جوئے فنا، آتی ہر چیز سے بوئے فنا. ایک دن مرنا ہے آخر موت. بہت اچھا. معاف کرے گا، یہ ایکچولی کنٹرڈکشن ہے، یہ ایکچولی صحیح بات نہیں ہے. کیا فنا نہیں ہے، ہماری فنا نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جی انتقال منتقلی ہے. ہاں. فنا یا لفظ مطلب دنیا سے فنا ہے، مطلب دنیا سے فنا ہے. جی ٹرانسفر ہو جائے گا یہاں سے. ٹرانسفر آپ کون سی گاڑی میں جائیں گے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. ٹرانسفر کون سی گاڑی میں جا کے جائیں گے، یہ الگ بات ہے. وہی تو اصل بات ہے. جی 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 فنا کی بات کی ہے کہ دنیا کی مال و دولت، عزت، آبرو، ہاں اس کی فنا ہو جائے گی سب. بس انسان تو فنا نہیں ہوتا. جب وہ فنا ایسی سمجھے جیسے اللہ نے کہا کل من علیہ فان، نہیں جیسے مطلب کل من علیہ فان کا ہے. خیر چلیے اس پہ اور بات کریں گے، ایک آدھ لوگ کر لیں. دیکھیے ایک اور قطعہ بڑا عمدہ ہے اس کا، دیکھیے نہیں آپ کو سننا ہے نہیں سننا ہے، ہم تو نکل لیں گے. کہتے ہیں آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور،
عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا۔ اب سنیے آپ، کہتے ہیں آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ آنے والی، ناصر بھائی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ موت آنی آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ جی اور بہت ہے لمبا، لیکن ہاں جی ہاں، بہت پیارا ہے سر۔ سنیں یہ بھی سن لیں، عیش و عشرت کے لیے انسان نہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہم یہاں دنیا کو کمفرٹیبل بنا لیں، تو اس کو کہتے ہیں عیش و عشرت کے لیے انسان نہیں، یاد رکھ تو بندہ ہے مہمان نہیں۔ کہتے ہیں عیش و عشرت کے لیے انسان نہیں، یاد رکھ تو بندہ ہے مہمان نہیں، غفلت و مستی تجھے شایع نہیں، غفلت و مستی تجھ کو شایع نہیں، بندگی کر تو اگر نادان نہیں، بندگی کر تو ایک دن بنا۔ پھر کہتے ہیں حسن ظاہر، پھر سنیے آپ، یہ آج دنیا ہے، ہم لوگ بھی وہی ہیں، خیر حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا۔ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ نہ جائے گا۔ شیخ صاحب یہ دیکھیے، عالم فانی سے دھوکہ جائے گا، وہ کہتے ہیں یہ منقش سانپ ہے، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا۔ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا۔ منقش جس میں نقش بنے ہوتے ہیں، سانپ ہوتا ہے نا، اس کی سکن کے اوپر اچھی ہوتی ہے، تو منقش۔ جی بہت لمبی ہے۔ بڑھاپے کے بھی سن لیجیے، کہتے ہیں کہ کر تو پیری میں نہ غفلت اختیار، کر نہ تو پیری مطلب بڑھاپا، کر نہ تو پیری میں غفلت اختیار، زندگی کا اب نہیں کچھ اعتبار، کر تو پیری میں نہ غفلت اختیار، زندگی کا اب کچھ نہیں اعتبار، حلق پر ہے موت کے خنجر کی دھار، حلق پر ہے موت کے خنجر کی دھار، کر بس اب اپنے کو مردوں میں شمار، کر ایک دن مرنا ہے۔ وہ آخری قطعہ صاحب اس پہ ختم ہے، ترک کہنے ترک اب ساری فضولیات کر، ترک اب ساری فضولیات کر، یوں نہ ضائع اپنے تو اوقات کر،
ترک اب ساری فضولیات کر، یوں نہ ضائع اپنے کو تو اوقات، اپنے اوقات کر، رہ نہ غافل یاد حق دن رات کر، رہ نہ غافل یاد حق دن رات کر، ذکر و فکر حازم لذات کر۔ حازم لذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا موت ہے، تو کہتے ہیں ذکر و فکر حازم لذات کر، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کل جو۔ اس کو آپ لوگ کبھی پڑھ لیا، بہت لمبی ہے تو ظاہر بات ہے پوری تو نہیں پڑھنی تھی، میں نے چند پڑھا دیا آپ کو، باقی آپ جی ان کا کلام ہے مجذوب صاحب کا، کشکول مجذوب۔ اچھا صاحب وہ عرض یہ کرنا ہے کہ کل جو ہے، کل صبح کا کلاس نہیں ہوگا، تو ہم ابھی جا رہے ہیں وہاں ٹیمپا، تو اصل میں ہے کہ وہاں ڈیموکریٹ جو پارٹی ہے فلوریڈا کی، ان کا کنونشن ہے بہت بڑا ٹیمپا میں، تو وہاں پہ تو ان کا ہوا تھا پچھلے سال، ہوا تھا شاید یہاں پہ، اسی سال شروع میں ہوا تھا یہاں پہ اورلینڈو میں، پچھلے سال، تو اس میں انہوں نے ہم کو بلایا تھا انووکیشن کے لیے، تو یہاں پہ تقریباً 1000-2000 لوگ تھے، اس میں سب سینیٹرز سب لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا اس سال، آج جو ہے، آج شروع ہو گیا ان کا، نہیں شروع ہوگا شام کو 6 بجے، وہ ٹیمپا میں، وہاں JW میریٹ ہوٹل میں بہت بڑا، اس میں ان کے کافی گورنرز بھی آ رہے ہیں ڈیموکریٹ پارٹی کے، اور سب سینیٹرز، کانگریس مین، لوکل سب آ رہے ہیں۔ تو ان کا پھر فون آیا کہنے کہ اگر وہ دعوت دی کہ ہم اگر آ جائیں تو انووکیشن کے لیے، مطلب شروع کرتے ہیں انووکیشن دعا کے ساتھ، کوئی اچھے ریمائنڈر کے ساتھ، تو میں نے کہا پھر میں آ جاؤں گا، تو وہاں جانا تھا، تو یہ ایک اچھی اپرچونیٹیز ہوتی ہے، اللہ کا بات بہتا ہے جو بھی ہے، تو میں نے کہا میں رات کو آ جاؤں گا۔ پھر ان کا کل پرسوں فون آیا کہ نہیں صاحب وہ سنڈے کو صبح پریئر بریکفسٹ میٹنگ ہے، سنڈے کو صبح پریئر بریکفسٹ میٹنگ، تو انہوں نے کہا صاحب ہم چاہتے ہیں اس میں بھی آپ تشریف لائیں اور کچھ بولیں اور کچھ کریں، تو میں ٹھیک بھائی، تو اس لیے ہم نے کہا کہ پھر وہاں رات کو رک جائیں گے، تو اس لیے ہم نے کہا یہ اچھی اپرچونیٹی ہے ذرا پیغام پہنچانے کے لیے، تو اس لیے کل نہیں ہوگا صاحب، ان کا جو کنونشن ہوتا ہے ڈیموکریٹ پارٹی کا، ہاں کل شام کو کلاس ہوگی، درس ہوگا کل انشاءاللہ۔ چلیں صاحب دعا فرمائیں جی، انت السلام ان کے سلام، تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نیک بنا اور ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صراط المستقیم پر چلنے والا بنا اور ہمارے بچوں کو بھی صراط المستقیم پر چلنے والا بنا، تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے قرۃ عین بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنا اور صراط مستقیم پہ تاحیات چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، ان کے مقام کو بلند فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور دین پہ زندہ رہنے کی اور دین پر مرنے کی توفیق عطا فرما، تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔